حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سورہ حاقہ کی آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر میدان حشر کا ایک منظر تمام انسانوں کے لیے کھینچ کر رکھا ہے. جیسا کہ کل کے درس میں بتایا گیا کہ قرآن کا یہ خاص اسلوب ہے، قرآن کا اپنا یہ خاص انداز ہے کہ جہاں قرآن ایمان والوں کو جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہے، ان کی ترغیب دلاتا ہے، وہیں قرآن انسانوں کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے اور اس کی کا انذار بھی کرتا ہے. تو انذار اور تبشیر، ڈرانا اور خوشخبری دینا، یہ دونوں کام بروقت قرآن مجید کرتا ہے. یہی اسلوب اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کی آیتوں کے اندر بھی اپنایا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حشر کے میدان کا ایک نقشہ کھینچا اور اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ آدمی کہ جس کو حشر کے میدان میں اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ کے اندر دے دیا گیا، جس کا نام اعمال، جس کا رزلٹ اس کو اللہ رب العالمین اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، تو وہ کہے گا کہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ. وہ شخص تمام انسانوں کو اپنا رزلٹ بتاتے پھرے گا اور کہے گا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. اللہ نے کہا کہ جس کا نام اعمال، جس کا رزلٹ اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب و کامران ہو گیا، اللہ کی جنتوں کا وہ مستحق ہو گیا کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے رکھ دیا. تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا، سیدھے ہاتھ کی طرف سے کسی بھی کام کو شروع کرنا، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر کام کو سیدھی طرف سے، سیدھی جانب سے کرنے کو پسند فرماتے ہیں. یہاں تک کہ جب کنگھی کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھی طرف سے کرتے، جب چپل پہنتے تو اپنا پیر سب سے پہلے سیدھا پیر چپل کے اندر ڈالتے. ہر کام کو سیدھے ہاتھ سے کرنا اور سیدھی طرف سے کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین انسانوں کو کامیاب و کامران کرے گا. یعنی جنت میں جانے والے لوگوں کی پہچان اور علامت ہے سیدھا جانب، سیدھا ہاتھ اور سیدھی طرف. اسی لیے اللہ رب العالمین اس کا رزلٹ اس کو سیدھے ہاتھ میں دے دے گا، وہ آدمی سمجھ جائے گا کہ میں اللہ کے نزدیک کامیاب و کامران ہوں. خوشی خوشی تمام لوگوں کو اپنا رزلٹ بتائے گا اور کہے گا کہ حکم پڑھو کتابیہ، دیکھو میری کتاب پڑھو، میرا رزلٹ پڑھو، میرا نام اعمال پڑھو. پھر اللہ نے کہا کہ حکم پڑھو کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. وہ جنتی وہ کہے گا کہ مجھ کو معلوم تھا، مجھ کو یقین تھا کہ اللہ رب العالمین مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور میرا کرے گا اور میرے ساتھ اللہ رب العالمین یہ معاملہ کرے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. دنیا کے اندر میں اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو میرا حساب و کتاب عطا کرے گا. یعنی دنیا کے اندر وہ آدمی، وہ انسان جو آخرت پر مکمل ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں آخرت کے لیے نیک عمل کر لے، دنیا میں توشہ اختیار کر لے، توشے کو تیار کر کے رکھ لے، ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ کے پاس ناکام و نامراد نہیں ہوگا. اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین کے بارے میں نیک ظن، حسن ظن اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. ایمان لائے، عقیدہ اللہ کے رب العالمین پر اچھا رکھا، نیک عمل کیا
تو نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات سے نیک گمان اور اچھا گمان رکھنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کے بدلے میں ضرور انشاءاللہ ہم کو جنت عطا کرے گا۔ اسی لیے قیامت کے روز اللہ رب العالمین جس کا نام عمل اس کے ہاتھ میں دے گا وہ کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین میرا یہ حساب و کتاب مجھ کو عطا کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ آدمی کہ جس کو نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ ایک تو خوشی کے مارے تمام لوگوں کو اپنا رزلٹ بتائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں والی جنتوں کے اندر داخل کرے گا، فی جنت عالیہ، ایسی جنتیں جو اونچی اونچی اور لمبی لمبی جنتیں ہیں، ایسی جنت کے اندر اس کو اللہ رب العالمین داخل کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ قطوفها دانیہ، جنتیں تو اونچی اونچی ہوں گی لیکن اس کے پھل جو ہے وہ آدمی کے بالکل قریب ہوں گے۔ جس حالت میں آدمی ہوگا اگر وہ اپنا کسی بھی قسم کا پھل کھانا چاہے گا، اگر ہاتھ اوپر کرے گا تو اس کے ہاتھ تک وہ پھل جنت کا لگ جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جنتیں تو عالی شان اور اونچی ہوں گی لیکن اس کے پھل جو ہے وہ جنتیوں کے بالکل قریب ہوں گے، یعنی کسی بھی قسم کی مشقت یا کسی بھی قسم کی تکلیف جنتیوں کو جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ جنتی خواہش کرے کسی چیز کی، اللہ رب العالمین اس کی وہ چیز اس کے سامنے اس کے ہاتھوں کے نزدیک حاضر کر دے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ پھر اللہ رب العالمین ان جنتیوں سے کہے گا کہ اے جنتیوں اب جنت کے اندر جاؤ، آرام سے کھاؤ اور پیو، آرام سے کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آرام سے جنتوں کے اندر رہو اور بے فکری کے ساتھ آرام سے یہاں کی نعمتوں کو کھاؤ اور پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تمہارا یہ بدلہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ جو تم دنیا میں نیک اعمال کر کے ہمارے پاس آئے ہو، یعنی دنیا کے اندر جو تم کو فرصت کے اوقات اللہ رب العالمین نے دنیا میں دیے تھے، تم نے ان فرصت کے اوقات کو اللہ کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے صرف کیا، لہذا اس کا بدلہ اللہ رب العالمین یہ دیتا ہے کہ اب جنتوں کے اندر خوب آرام سے کھاؤ اور پیو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ خاص طور پر یہ کہا کہ فرصت کے اوقات میں جو تم نے اعمال کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر ہم کو فرصت کے اعمال، فرصت کے اوقات اللہ نے ہم کو دیے ہیں، ان اوقات کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی بندگی کے لیے غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی کہ اپنے فرصت کے اوقات کو اپنی مشغولیت کے اوقات پر غنیمت جانو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کو خالی وقت دیا ہے، جب تک آپ کو فرصت دی ہے، اس کو غنیمت جان کر اس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کی جائے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایمان والوں سے یہ کہے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو کہ جو کچھ تم نے فرصت کے ایام میں غنیمت جان کر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کی۔ تو یہ منظر کشی اللہ رب العالمین نے اہل جنت اور جنتیوں کے بارے میں کی، اور یہ خاص طور پر ایمان والوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ جنتیں اللہ رب العالمین کی بڑی عالی شان ہیں، بڑی عظیم نعمتوں والی ہیں، یہاں کی نعمتوں کا دنیا میں کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی بھی آنکھ نے جنت کی نعمت کو دیکھا نہیں، یعنی دنیا کے اندر اس کا تصور یا اس کا امیجنیشن کرنے کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کسی کان نے جنت کی حقیقی نعمتوں کا تصور سنا ہی نہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی انسان کے دل میں بھی جنت کی حقیقی نعمتوں کا کوئی تصور بھی نہیں گزرا، یعنی ایسی نعمتیں ہیں
نہ ہم نے کبھی دیکھی ہیں، نہ ہم نے کبھی سنی ہیں، اور نہ کبھی انسان کے دل میں ایسی نعمتوں کا تصور بھی آ سکتا ہے۔ تو ایسی عظیم الشان اللہ رب العالمین کی جنتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے مطیع فرما بردار موحد اور مومن بندوں کے لیے آخرت میں تیار کر کے رکھی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی ان جنتوں کا ہمیشہ ہم کو طلبگار ہونا چاہیے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف سبقت اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔